الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے صمیم قلب سے تہہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین اور سامعین حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو مکہ مدینہ کی با ادب زیارت نصیب فرمائے۔ اچھا، عرض یہ ہے الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف جیسا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو اس کے فیضان سے خوب فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں کچھ حضرات کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوتے ہیں۔ وہ اعتراضات یہی ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی، کہ بھائی میلاد شریف منانا کہاں سے ثابت ہے، میلاد پر خوشیاں منانا کہاں سے ثابت ہے، لنگر کرنا کہاں سے ثابت ہے، لائٹنگ کرنا کہاں سے ثابت ہے، جو کہ سیدھے سیدھے بے تکے اعتراضات ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں۔ اچھا، بیسیکلی ہم ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے نا، ہمیں بھی تو پتہ چلے ہم میلاد مناتے تو یہ کہاں سے ثابت ہے، لائٹنگ کرتے ہیں تو کہاں سے ثابت ہے، چراغاں کرتے ہیں تو کہاں سے ثابت ہے، لنگر کرتے ہیں تو کہاں سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس پارہ نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ وہ خوشیاں کریں، خوشیاں منائیں، اور یہ ان کے تمام دھن دولت سے بہتر ہے۔ اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منانے کا حکم کس نے دیا؟ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب منزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل پر خوشیاں منائی جائیں، اللہ کی رحمت پر خوشیاں منائی جائیں، تو ہم میلاد پر ہی خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ آئیے دوسری آیت مبارکہ سے اس کا ثبوت حاصل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہاں کا رحمت، تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، چاہے وہ عالم ارواح ہو، چاہے وہ عالم اجسام ہو یا عالم برزخ ہو، تمام کے تمام عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اب رحمت پر جب رحمت پتہ چل گیا کہ رحمت کون ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کی فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ تو جب رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو آج ہم میلاد مناتے ہیں، حضور کی آمد کے حوالے سے چرچے کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت حضور ہیں، اور حضور کے آنے پر ہم اگر چرچے کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت پر چرچے کرنا ہوا۔ تو جب اللہ کی رحمت پر چرچے کرنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ تو آج ہم جو میلاد مناتے ہیں بالکل صاف واضح طور پر قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی ایک مرتبہ مناؤ، کیا ہر سال منا رہے ہو؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 30 سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی رحمت پر، اپنے رب کی نعمتوں پر خوب چرچا کرو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے اعظم نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے فیوز و برکات کے فیضان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد خوب دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب آگے مزید بڑھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی یہ لائٹنگ کرنا کہاں سے ثابت ہے کہ صحابہ نے تو کبھی لائٹنگ نہیں کی؟ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام جنتوں کو، جنت کی تمام یعنی پوری جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجوایا فرشتوں کے ذریعے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، آج ہم چراغا کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وقت کا تقاضا ہوتا ہے۔ پہلے کے دور میں کچھ اور ہوا کرتا تھا، آج کے دور میں، پہلے کے دور میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے چراغا کیا، آج کے دور میں ہم لوگ لائٹنگز کرتے ہیں۔
وقت وقت کا تقاضا ہے، اشیاء کا تقاضا ہے، لیکن طریقہ کار وہی ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا، جو آج ہم کر رہے ہیں۔ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اب مزید آگے بڑھیں تو اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی جلوس کہاں سے ثابت ہے؟ تو آئیے یہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کرنے گئے تو ہجرت والوں، جو مدینہ والے تھے، جو مرد حضرات تھے، وہ روڈوں پر تشریف لے آئے، گلیوں میں تشریف لے آئے، اور آپ نے وہ بات تو سنی ہوگی کہ وہ ننھی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر ڈف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں نے حضور علیہ السلام کی آمد پر جلوس بھی نکالے اور ترانے بھی پڑھے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ جلوس نکالنا صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ کار ہے۔ اگر ہم مزید آگے بڑھیں، بھائی اس دن کو عید کا دن کیوں کہتے ہو؟ عید تو صرف اسلام میں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آئیے اس بات کا بھی سماعت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ارشاد کی کہ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ تو نازل فرما ہم پر آسمان سے دسترخوان، رزق نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جب وہ آ جائے گا تو وہ عید ہو جائے گا ہمارے اگلوں کے لیے بھی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے مل جانے پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشی منا رہے ہیں اور اس دن جس دن وہ چیز نازل ہو رہی ہے عید کا دن قرار دے رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام تو تمام نعمتوں میں سب سے افضل ترین نعمت ہیں، تو ہم کیوں نہ حضور علیہ السلام کی آمد پر جس دن حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اس دن کو عید کا دن نہ کہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، معترضین کے جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ سب بے تکے ہیں، جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں۔ کہتے ہیں نا المعترض کالکاڑا، یعنی کالعامہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ معترض جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اندھوں کی طرح، بس اعتراض کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ اعتراض بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اب اگر ہم آگے مزید چلیں تو میلاد منانے کے فوائد، یہ بات یاد رکھیے گا، میلاد منانے کے فوائد بہت ہیں۔ سیدھی بخاری شریف کی ایک آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ابو جہل کو پتہ چلا، تو ابو جہل نے اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے پر، حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کے یعنی نبی سمجھ کر پیدا ہونے پر نہیں، بلکہ اپنے بھتیجے کے ہونے پر، یعنی حضور کی آمد کی خوشی پر، اپنی سویبہ لونڈی جو ابو لہب کی لونڈی تھی اس کو اپنی انگلی سے آزاد کر دیا، یعنی اشارے سے آزاد کر دیا۔ تو جب ابو لہب مرتا ہے تو خواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آتے ہیں ابو لہب، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں پوچھتے ہیں اس سے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ جس انگلی سے میں نے سویبہ اپنی لونڈی کو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا، تو روز پیر یعنی پیر والے دن مجھے اس انگلی سے پانی عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ ایک کافر کی حالت ہے کہ ایک کافر حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر رہا ہے، تو ہم تو پھر بھی حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں، حضور علیہ السلام کے نام پر ہم جان قربان کرنے والے ہیں، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اس دن خوشیاں منائیں؟ تو جب ایک کافر خوشی منا رہا ہے اپنے بھتیجے کے ہونے پر، ہم تو حضور علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کے پکے سچے نبی ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، تو ہم اگر اس دن خوشیاں منا رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے بلکہ ثواب والی بات ہے۔ اور اگر ہم مزید آگے چلیں تو میلاد پر لنگر کرنا بھی، لنگر کرتے ہیں اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میلاد کی خوشی میں 12 ربیع الاول والے دن، اس پہ بھی اعتراضات ہوتے ہیں، بھائی کیوں لنگر کرتے ہو، مال کا ضیاع ہے، یہ اس سے اچھا کسی بیٹی کی شادی کروا دو، یہ کروا دو، وہ کروا دو۔ اس دوران ہی سب کو بیٹیوں کی شادیاں یاد آتی ہیں، اسی دوران سب کو گھر کے اخراجات یاد آتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آج ہمارے پاس جتنا بھی جو کچھ بھی ہے، چاہے ذرہ بھر بھی ہے، وہ حضور کے صدقے ہے۔ آج اگر ہم حضور پہ انشاءاللہ قربان کریں گے، حضور کی یاد میں قربان کریں گے، حضور کی ولادت کی خوشی میں قربان کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے دگنا عطا فرمائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو
اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ کیا، اور یہ سنن کبریٰ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار تشکر کیا تھا، یعنی عقیقہ تو ایک مرتبہ ہو چکا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے کیا آپ کا، لیکن دوبارہ جو عقیقہ کرنا تھا یہ اظہار تشکر پر تھا، اور اللہ کی نعمت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں اس خوشی میں، اعلان نبوت کی خوشی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عقیقہ کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، معترضین کے جتنے بھی اعتراضات ہیں یہ سب بے تکے ہیں، جن کا نہ کوئی سر نہ پاؤں۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی